سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں نشستیں جو نشستیں اس وقت سینٹ کے اندر 96 ہیں، 2/3 اکثریت جو ہے وہ 64 کی بنتی ہے، اور سینٹ میں اب جو حکومتی اتحاد ہیں اس میں پیپلز پارٹی 26، مسلم لیگ نون 20، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ہیں، MKM کے 3 ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہم نے حکومتی اتحاد میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نہیں، عوامی پارٹی ویسے ساتھ دیتے ہیں لیکن وہ حکومت کا اس طرح اتحاد کا حصہ نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کی طرح کے اتحادی ہیں۔ کاف لیگ جو ہیں ان کی 1 ہے، نیشنل پارٹی 1 ہے، آزاد 6 ہیں، اور ٹوٹل یہ 64 بنتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو تنقید ہو رہی ہے محترم علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر کہ انہوں نے جو اس وقت اتحاد ہے، اتحادی حکومت ہے اپر ہاؤس کے اندر، ان کو 2/3 میجورٹی دے دی ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس آؤں گا، پلیز میرا سوال ذرا تحمل سے سن لیجئے گا۔ کل جو ووٹ ہمارے سارے سامنے آئے ہیں، مراد سعید صاحب جو ہے ان کو ملے ہیں 26 ووٹ، ایڈیشنل ووٹ ان کو ملے ہیں 8، فیصل جاوید خان صاحب کو 22 ووٹ ملے ہیں، ان کو ایڈیشنل ووٹ ملے ہیں 4، اور مرزا افریدی صاحب کو 21 ووٹ ملے ہیں، ان کو ایڈیشنل ووٹ ملے ہیں 3، اور نور الحق قادری صاحب کو ملے ہیں 3، اور ایڈیشنل جو ووٹ لیے ہیں انہوں نے 18 کے قریب لیے ہیں۔ جو بحث چل رہی ہے کہ اگر پارٹی اکٹھی تھی، پارٹی کے سارے MPs انہوں نے مل کے ووٹ کرنا تھا، تو وہ کون سی مجبوری تھی محترم جو ہے علی امین گنڈا پور کو جس نے آن لیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ 5 اور 6 کا فارمولہ طے کرنا پڑا؟ چوہدری صاحب، آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے؟ نہیں، یہ PTI والے جو ہے نا، جن سے میری تھوڑی بہت بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب 2 بندوں کے میں نے بات کی کہ جی وہ PC میں ان کو ٹھہرایا ہے، اور 7 کروڑ روپے جو ہے ایک MP ہے کوستان کے ایریے سے اس نے، اور ایک دوسرے نے پتہ نہیں کتنے کروڑ اور 50 لاکھ لے لیا، اور باقی جب ووٹ کے بعد دینا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، تو باقی بھی ان کے پاس کچھ مشکوک لوگ تھے 10-15، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو معاملے کو ٹھپ ہی رہنے دو، معاملہ کل ایک طرح انہوں نے 1 سیٹ ادھر دے کے تو ابھی اس کا اپنا بھرم جو ہے وہ قائم رکھا ہے کہ وی آر ان کنٹرول آف دی سچویشن۔ اب اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر ووٹر جو تھا اس کا ووٹ جو ہے وہ خود نہیں ڈال کے آ رہا تھا، وہ اگلے کو دے کے چلا جاتا تھا، وہ اگلا اپنا ووٹ، اور یہ سارا کچھ چیف منسٹر خود کروا رہے تھے۔ یہ اس طرح کی کہانی بھی ہے، لیکن جو بہتر بات ہے یہ ہے کہ اس طرح کی لوٹے اور لائلٹیز خریدنا اور خرید کے کروڑوں روپے ایکسچینجنگ ہینڈز، اس کی بجائے بہتر ہے اگر ایک انہوں نے لوز کر لیے تو کیا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح، سلوبی سے ہو گیا۔ ماشاءاللہ سر، مبارک ہو بہت بہت چودھری غلام حسین صاحب، بڑے اچھے انداز سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ الیکشن لڑا ہے۔ ناظرین، الیکشن بائی سیکرٹ بیلٹ، یہ آئین کا آرٹیکل 226 ہے، یہ ہم آپ کو ضرور دکھانا چاہیں گے۔ ادر دین ناظرین، پرائم منسٹر کا جب الیکشن ہوتا ہے یا آئین کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، باقی تمام جو الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اس میں ووٹ جو ہے تھرو سیکرٹ بیلٹنگ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی لوگوں نے کہیں آگے پیچھے ہو جانا تھا، پارٹی تو ہم جو ووٹنگ پیٹرن نظر آیا وہ تو سارے کے سارے اکٹھے تھے، تو اکٹھے رہے، تو پھر ایسا کیوں کر ہوا؟ ناظرین، آپ کو سناتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی پاک مسلم لیگ نون اور مشیر خاص جو ہیں اس وقت پرائم منسٹر کے، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ہمیں کتنی سیٹیں اپوزیشن کو مل سکتی ہیں، اور جن کو 5 مل گئی ہیں ٹوٹل، اب علی امین گنڈا پور صاحب نے جن کو دے دی ہیں۔ چوہدری صاحب کے مطابق بڑا اچھا خوش اسلوبی سے انہوں نے کام کیا، سنیں۔ دیکھیں، 11 میں سے 4 سیٹیں جو ہے نا وہ تو شور ہے کہ وہ اپوزیشن کے پاس ہی آئیں گی، لیکن اگر آپس میں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس صورت میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 5 ہو سکتی ہیں۔ یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اگر یہ درست نہ ہو تو یہ پھر جس طرح سے 4 کی 5 ہو سکتی ہیں، یہ 4 کی 3 بھی ہو سکتی ہیں۔ اور حسن ایمل ولی خان صاحب بھی بڑا شکریہ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ علی امین کو مبارک ہو، علی امین نے پیپلز پارٹی کا سینیٹر بھی بنوا دیا، علی امین کو مبارک ہو اس نے مسلم لیگ کا سینیٹر بھی بنوا دیا، اور علی امین کو مبارک ہو اس نے GUI کے سینیٹر بھی بنا دیے۔ الحمدللہ علی امین
PDM को पूरी तरह सपोर्ट कर गया। मुझे लगता है आप भी जय गुलाम सिंह साहब की तरह ना अली अमीन गंडापुर साहब को आज मुबारकबाद देंगे। उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी के साथ इलेक्शन को आया, कोई ना बिका, ना कोई झुका, ना किसी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफत की। देखें, इस टेक अवे अली अमीन का ये है कि उनको एतमाद का वोट नहीं लेना पड़ रहा। क्या चीज? एतमाद का वोट नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी वो है जैसे इमरान खान साहब को यूसुफ ज़ा गिलानी साहब जीते थे इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख साहब को हराकर, तो एक अपसेट हो गया था, तो फिर इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था कौमी असम्बली से, अगर आपको याद हो तो वही सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की तरह अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट नहीं लेना पड़ा, वरना काफी तब्दीलियां हो सकती थी। अभी वैसे आप कह रहे हैं कि स्टोरी कुछ समझ नहीं आई। सीक्रेट बैलेटिंग में हुई है। जी सीक्रेट बैलेटिंग में कोई वोट आगे पीछे नहीं गया। अगर अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतमाद ना होता, सारे उनके जो 93 MPs हैं, तो उनमें से कुछ चांदेक तो आगे पीछे खुर्रम ज़ीशान के साथ जा सकते थे ना। वो क्यों नहीं? खुर्रम ज़ीशान को तो एक वोट भी नहीं मिला। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं। लेकिन देखें, बात यह है कि एक और उम्मीदवार ऐसा था जो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का नहीं है। वो आधी पार्टी उसी के ऊपर खुर्रम ज़ीशान वगैरह और बाकी जितने लोग उसी के ऊपर चीख चला रहे थे ना, वो बन गया सेंटर। वो जो शख्स है वो सेंटर बन गया। वो जानना चाहता हूं आपसे कि जिसकी वजह से मिर्जा मोहम्मद आफरीदी सारे लोग एक तरफ। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब देखें, जब वो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने पार्टी वाबस्तगी तब्दील करने पर आ गए तो वो फिर अपने आप के भी नहीं सुनेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन टेलीविजन बता रहा हूं। पहले भी नवाज शरीफ जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप को भी सुनता। तो वही बात है कि जब उन्होंने तब्दील करने पर वो आ गए तो इमरान खान साहब की, अली अमीन की, वो किसी की नहीं सुनेंगे। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। नवाज शरीफ साहब के सेनेटर थे वो, उनका नवाज शरीफ साहब की वजह से, यानी वो मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट थे, उनका इशू ओवर टिकट था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो फिर वो टिके नहीं वहां पर, वो वहां से PTI का हिस्सा बन गए थे। तो वही बता रहा हूं कि वो हुकूमत के पास देने को बड़ा कुछ होता है। जिस दिन मिर्जा आफरीदी साहब को, जिस दिन मिर्जा आफरीदी साहब को वफाकी हुकूमत की जरूरत पड़ गई या वफाकी हुकूमत को उनकी जरूरत पड़ गई, उस दिन वो अपने आप की भी नहीं सुनेंगे और हुकूमत के पास चले जाएंगे।